بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب فیل کو ابھی 52 یا 55 دن گزرے تھے اور جناب عبدالمطلب ایک رات خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ خانہ کعبہ نے مقام ابراہیم کی جانب سجدہ کیا۔ حبل نامی بت جو بہت بڑا تھا وہ منہ کے بل گر گیا اور صفحہ بلند ہو گئی اور مروہ کو اضطراب میں پایا۔ آپ جناب آمنہ کے گھر کی طرف دوڑے کہ آپ کو کنیز نے آپ کے پوتے کی آمد کی خوشخبری دی۔ سیدہ آمنہ نے آپ کے پوتے کو آپ کی گود میں رکھا۔ آپ پوتے کو لے کر کعبہ میں گئے، پوتے کو بغور دیکھا اور پیار دیا اور خداوند تعالیٰ سے آپ کے لیے فتنہ و شر سے پناہ مانگی اور اللہ کی اس عطا پر شکر ادا کیا۔ واپس آ کر پوتے کو ان کی ماں کی گود میں رکھا اور اسی دن اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ جناب آمنہ نے کہا، میں نے خواب میں اس کا نام احمد رکھا۔ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا، اس کے بہت سے ناموں میں سے یہ 2 نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جناب عبدالمطلب کے باقی بیٹے اپنے بھتیجے کو دیکھنے کے لیے آئے۔ عبدالاعلیٰ ابو لہب کو جب اس کی کنیز نے بھتیجے کی پیدائش کی خبر دی تو اس نے اپنی کنیز صوبیہ کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے مختص کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد نے سیدنا عبدالمطلب کو بہت سکون بخشا۔ اب آپ خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں مسند بچھا کر بیٹھنے لگے۔ آپ تمام وقت لوگوں سے اپنے پوتے کی ہی باتیں کرتے رہتے تھے۔ آپ کی ولادت کے موقع پر مکہ اور مکہ سے باہر کافی سارے غیر معمولی واقعات بھی پیش آئے اور لوگ یہی واقعات سنانے کے لیے جناب عبدالمطلب کی خدمت میں آنے لگے۔ جناب عبدالمطلب کی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جناب صفیہ نے اپنے بابا سے بیان کیا کہ ولادت کی رات میں وہیں تھی اور ولادت کے وقت میں نے دیکھا کہ ایک نور ظاہر ہوا جس کی روشنی چراغ سے زیادہ تھی۔ اس وقت میں نے کچھ عجیب علامات دیکھی۔ ایک یہ کہ جب بچہ زمین پہ آیا تو اس نے سجدہ کیا۔ دوسرا یہ کہ سر اٹھا کر فصیح زبان میں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ کہا۔ تیسرا کہ میں نے پورے گھر کو نور سے منور دیکھا۔ چوتھا جب میں نے اسے نہلانا چاہا تو آواز سنی کہ ہم نے اسے نہلا بھیجا ہے۔ پانچواں یہ مختون تھا اور چھٹا یہ کہ اس کی پشت پر دونوں کاندھوں کے درمیان ایک ابھرا ہوا نشان تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کی والدہ نے بتایا کہ میں اس روز آمنہ کے پاس تھی جب بچے کا جسم میرے ہاتھوں پہ آیا۔ میں نے کانوں سے اس کا گریہ اور نیاز سنا۔ پھر ایک غیبی آواز یرحمک ربک یرحمک ربک، یہ سن کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ سیدنا عبدالمطلب دیوار کعبہ کے سائے میں اپنے 9 بیٹوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ چند معزز یہودی آپ کی محفل میں آئے اور دریافت کیا کہ گزشتہ رات آپ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ آپ نے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا اسی رات ہم نے دیکھا کہ وہ سراج منیر متولد ہو چکا ہے جو سید الاولین و آخرین ہوگا۔ جناب عبدالمطلب نے ولادت کا پورا واقعہ سنایا تو یہودی علماء نے کہا توریت کی خبر درست نکلی۔ انہی دنوں یوسف نامی ایک یہودی عالم مکہ آیا تو قریش کی ایک محفل میں آ کر پوچھا، آپ میں سے ایسا کون ہے جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا؟ انہوں نے جناب عبدالمطلب کا بتایا تو اس نے آپ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ جب اسے آپ کے پاس لایا گیا تو اس نے کہا میں اس بچے کو دیکھنا چاہوں گا۔ آپ اپنے پوتے کو کپڑے میں لپیٹ کر لائے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں کچھ دیکھا اور پھر کندھوں کے درمیان دیکھا۔ وہاں موجود قریش ہنسنے لگے تو اس نے کہا اے قریش، مجھ پر مت ہنسو، خدا کی قسم یہ سانپ شمشیر پیغمبر ہے، تمہیں ہلاک کرے گا۔ تم اس کے غلبہ کی خبر مشرق سے مغرب تک سنو گے، تب تم اس کی نبوت کے قائل ہوگے۔ اب نبوت بنی اسرائیل منتقل ہو چکی ہے۔ یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی۔ حضرت کی ولادت کے 6 یا 7ویں روز سیدنا عبدالمطلب نے اپنے پوتے کا عقیقہ کیا۔ پورے مکہ شہر کو دعوت دی، اونٹ ذبح کیے گئے، خوب صدقہ و خیرات بھی کیے گئے اور جشن منایا گیا۔ دعوت کے اختتام پر قریش نے پوچھا اے عبدالمطلب پوتے کا نام کیا رکھا؟ تو آپ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب نے کہا بچے کا نام اپنے بزرگوں کے نام پہ نہیں رکھو گے؟ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں آسمان پہ اللہ اس کی تعریف کرے اور زمین پر اللہ کی خلقت اس کی تعریف کرے۔